Assalamu alaikum. This is Mrs. Aleem. I am your self-appointed guardian angel. And idea ये है कि because TST पे partnerships और agreements और promises और contracts और बहुत ज़्यादा रौनक है इन चीज़ों की, इसलिए इन्हें समझ लिया जाए in particular reference with the law, because law में saying है that ignorance of law is no excuse. कल को आपके पास ये डिफेंस अवेलेबल नहीं होगी कि मुझे तो पता ही नहीं था क्या साइन किया था, उस वक्त तो मैंने गौर ही नहीं किया था, मुझे जल्दी ही बहुत थी, मुझे तो समझ ही नहीं आई, वो तो अंग्रेजी ही बहुत मुश्किल थी, लंबी लंबी बातें लिखी हुई थी, इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस कौन समझे. सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल टू यू एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉट complying with your duties and not enforcing your rights. इसलिए ज़रूरी है कि some kind of education and some kind of awareness, rather not आपने कोई इसमें मास्टर्स नहीं करना लॉ में, मगर अवेयरनेस और एक्वेंटेंस होनी चाहिए आपको उस कानून से जो आपके तकरीबन हर एक्टिविटी के गिर्द वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है और आप उसके ऊपर खड़े होके सारे काम जो हैं वो करते हैं. सो यू कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम लर्निंग टू लर्न लॉ, and you should know where to look for guidance when the time comes. मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में रिकॉर्ड करूंगी और ये जो पहला सेगमेंट है ये जनरल है, लेकिन इसके बाद मैं कोशिश है मेरी कि मैं स्पेसिफिक एरियाज जो बार बार ज़ेर बहस आ जाते हैं, जैसे एक्सक्लूजन की बात हो रही होती है, जैसे रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की बात हो रही होती है, प्राइसेस की बात हो रही होती है, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो रही होती है, कैसे अकाउंटिंग है, कैसे चलना है, कैसे रुक जाना है, कहाँ ख़त्म कर देना है, ये सारी जो रिपीट इश्यूज हैं और ऑफ कंसर्न भी बन जाते हैं, कभी कभी बदमज़गी की वजह भी बन जाते हैं. हम ये छोटे छोटे टुकड़ों में मैं आपको फिर इस बहुत ही छोटे से कानून से, बहुत ही छोटा कानून है पार्टनरशिप्स का, उससे मैं आपको निकाल के और आम लहजे में समझा दूं, ताकि फिर हम एक प्लेटफॉर्म पे एक ज़ुबान बोलें जहाँ तक इसके लीगल ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स का ताल्लुक है. हमें समझ आ जाए कि हमने किस ओखली में सर दिया है. सो थोड़ी सी बैकग्राउंड इस वाले सेगमेंट में, ये सेगमेंट 1 है, मैंने उसका नाम सेगमेंट 1 कर दिया. इसमें हम थोड़ा सा पीछे से चलेंगे और हम कहाँ से चलेंगे, अपनी स्टोरी को हम स्टार्ट करेंगे प्रॉमिसेस से, क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स हम बहुत वादे करते हैं, हम बहुत बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जो ख़तरनाक भी हो जाती हैं कई दफ़ा, और जो कभी कभी दूसरा उसके ऊपर रिलाय कर जाता है. सो ऐसी स्टेटमेंट्स जिन पे दूसरा रिलाय कर जाए वो वादा बन जाता है, वो अहद बन जाता है, और फिर ना सिर्फ ये कि वो लीगली बाइंडिंग हो जाता है. अगर आप देखिए तो हमारा रिलीजन भी, बल्कि मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स एंड मोस्ट ऑफ द मॉरल एंड एथिकल कोड से कि प्रोमिसेस जो हैं उनको फुलफिल ज़रूर होना चाहिए. और उसकी वजह ये है क्योंकि ये वाकया जिसमें हम वादा करते हैं दिन भर में 85 दफ़ा होता है, हमें पता ही नहीं चलता. हम कुछ वादे तो बहुत करते हैं अवेयर होके, बड़े कॉन्शियसली करते हैं, और कुछ हम यूं ही करते रहते हैं. पास हो गए तो मोटरसाइकिल लेके दूंगा, अगर तुम अभी मुझे कैश दे दो तो चलो मैं ये गाड़ी तुम्हें बेच दूंगा, क्या ज़रूरत है मिसेस अलीम से लॉ पढ़ने की, मैं पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं है, वो बहुत महंगा पढ़ाती हैं भाई, बहुत टाइम लेती हैं, हम वादे करते रहते हैं. और कुछ वादे तो हम अपनी ज़िंदगी में हर कोई फॉर्मल वादे कुछ तो ज़रूर करता है. हम रेंट पे मकान लेते हैं, देते हैं, हम जाके बाज़ार से शॉपिंग करते हैं, पैसे देते हैं, सेल का एग्रीमेंट करते हैं, हम प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं, हम मैरिजेस करते हैं. देखिए वो तो हर कोई कर लेता है मुंह उठाए, और किसी को पता नहीं होता कि किस ओखली में सर दे रहा है, मगर हम करते हैं. सो थोड़ी अवेयरनेस तो हमको करनी है, क्योंकि हमने
ہماری یہ جو حرکت ہے پرومسز کرنے والی انٹائر ڈے میں، یہ میرا چیلنج ہے دیٹ دیر از نو ون آف اس ہیئر جو دن بھر میں ایک دو پرومسز نہ کرتا ہو. سو انلیس یو آر ڈیڈ یو آر میکنگ پرومسز دی انٹائر ڈے. کچھ نہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو چل میں آیا، یہ بھی پرومس ہے، کیونکہ دوسرا ریلائی کر رہا ہے اس بات پہ کہ جب گھوم کے دیکھے گا تو آپ وہاں ہوں گے. یہ پرومسز سارے کے سارے اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو انفورس کیا جا سکے، اس لیے ان کی قسمیں بن جاتی ہیں. کچھ بہت ہلکے ہوتے ہیں، وہ ہماری روزمرہ کی گفتگو کا حصہ ہوتے ہیں، جیسے تو چل میں آیا ہے. لیکن کچھ ہوتے ہیں جن میں کچھ وزن دکھائی دیتا ہے، جن میں کوئی بزنس دکھائی دیتا ہے، جس میں کسی ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان دکھ رہا ہوتا ہے. سو ان کو پھر ہم پرومسز کے بجائے ایگریمنٹس کہہ دیتے ہیں. اب یہ زبان کا کھیل ہے، لیکن اس زبان کے کھیل کے ساتھ جو لیگل افیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب ہم ایگریمنٹس اور ڈیڈز اور کانٹریکٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ انفورسیبل ہوتا ہے بائی لا، کیونکہ پھر جب ہم اس کو بریچ کرتے ہیں تو دوسری پارٹی جو ہے جا کے لا کے آگے دہائی دے سکتی ہے. سو یہ کانٹریکٹس، یہ پرومسز جو ایگریمنٹس بن جاتے ہیں اور پھر کانٹریکٹس بن جاتے ہیں اور پھر ہم ان کو پورا کرنے کے پابند ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر ہم نہ کریں تو کورٹ میں جا کے اس کے ریمیڈی کر سکتے ہیں. امپورٹنٹ تھنگ ٹو ریمبر از کہ گڈ بیڈ اور اگلی پرومسز کے بغیر انسان کا معاشرہ چلتا نہیں ہے. وی ہیو ٹو ریلائی آن ایچ ادر. اور بزنس کے ورلڈ میں تو بات ہے ہی ٹرسٹ کی. کچھ کانٹریکٹس جو لکھے جاتے ہیں وہ بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں، جو نہیں لکھے جاتے وہ بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں. بزنس ورلڈ میں تو کہاوت ہے کہ جو زبان سے کہا ہے بس وہ ہے، اس کی ویلیو اتنی ہی ہے جتنی کسی ڈیڈ کی ہوگی. کہہ جو دیتا ہے، ایسے کہتے ہیں ہم کہ ہو گیا، جب ہم نے کہہ دیا تو ہو گیا، سمجھے، بائنڈنگ ہو گیا. سو یہ جو مجبوری ہے ہماری کہ ہم کانٹریکٹس کے بغیر رہ نہیں سکتے. سوری، اپلوڈنگ میں پرابلم تھی. اینی وے، تو یہ جو ریپیٹیشن آف دی ایکٹ ہے اور جو مجبوری ہے کہ اس کے بغیر ہماری لائف جو ہے وہ ہیومن سوسائٹی جو ہے وہ زندگی ہو ہی نہیں سکتی ہے ان سب چیزوں کے بغیر. تو لا جو ہے اس کو کچھ کرنا چاہیے. اب لا کی پرابلم کیا ہے؟ لا کی پرابلم یہ ہے کہ اگر لا ہر بات میں جو میں آپ سے کہوں دن بھر میں بیچ میں کود پڑے تو لا تو کچھ بھی اور نہ کر سکے. وہ تو کہے میں تو سارا دن یہی کرتا رہتا ہوں، کوئی جج، کوئی عدالت، کوئی تھانہ، کوئی کچہری فارغ ہی نہ ہو، وہ سارا وقت یہی کرتے رہیں. اس لیے لا نے کیا سمجھداری کی کہ لا نے کہا کہ ہم کم سے کم دخل دیں گے. ہم نے آپ پہ چھوڑا، صرف ہم آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتے ہیں، وہ نہ کیجیے گا یا وہ ضرور کر لیجئے گا، باقی آپ کی مرضی. آپ جیسے مرضی بزنس کریں، جتنے کا مرضی بیچیں، جتنے کا مرضی نہ بیچیں، منع کر دیں، لیکن جب وعدہ کر لیں تو پھر وہ وعدہ آپ نے ضرور پورا کرنا ہے. سو اس اسکیم کے ساتھ کہ کم سے کم انٹرفیئرنس ہو ہمارے معاہدوں کی، حکومت کی طرف سے اس میں کوئی زبردستی نہ ہو، اس بات پہ انسان جو تھا وہ چل پڑا. اور یہاں تھوڑا سا ذکر میں کر دوں ان موٹی موٹی کتابوں کا جو آپ کو لائرز کی چیمبرز میں نظر آتی ہیں. وہ ایکچولی اس لیے ہیں کیونکہ ان کے بیچ میں ہر ہونے والا فیصلہ لکھ کر جلد کر دیا گیا ہے. دس از کالڈ کیس لا، دس از کالڈ جج میڈ لا. اور یہ رائل کورٹس میں، انگلش برٹش کورٹس میں، اور برٹش میں اس لیے چن رہی ہوں بائی دا وے کیونکہ وہی بنیاد ہے اس وقت ماڈرن جتنا کامن لا ہے اس کی. امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، سارا ایشیا، انڈیا، پاکستان، سب میں وہ کامن لا ہی ہے. تو انہوں نے شروع کیا
اس طرح کے ان کے جو سست الوجود بادشاہ تھے وہ بالکل دخل نہیں دینا چاہتے تھے رعایا کے بزنس میں. تو انہوں نے رائل کورٹس بنا دی اور ان سے کہا کہ ان کا دکھ سن لیا کریں اور کوئی بنا کے اصول بنا لیں، مرتب کر لیں، اس کے مطابق ان کو آپ فیصلہ کر دیا کریں، اور ایک باری جو اصول بن جائے کوشش کریں کہ وہی اصول دوبارہ اسی سچویشن میں پیش کر دیا جائے تاکہ لا جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہو جائے، ایک جیسا ہو اور پریڈکٹیبل ہو جائے. یہ دونوں چیزیں ضروری تھی. لہٰذا صدیوں تک، صدیوں کو 1400 کچھ سے یہ چھپی ہوئی پڑی ہیں مختلف لائبریریوں میں، ابھی بھی اوریجنل میں ججمنٹس پڑی ہوئی ہیں جن میں کیس لا بھرا ہوا ہے، اور ایک ججمنٹ اگر 150 صفحے کی ہے تو اس میں سے 4 لائنوں کا ایک رول نکلتا ہے اور وہ رول پھر آگے اپلائی کیا جاتا ہے. سو بہت ہی کمبرسم ایک ڈھیر لا کا بنتا چلا گیا، بنتا چلا گیا اور بنتا چلا گیا، اور وہ آج بھی بن رہا ہے، لیکن وہ کچھ تھوڑا کم ہو گیا کیونکہ پارلیمنٹس بن گئیں اور پارلیمنٹس فعال ہو گئیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ جو بہت سالوں سے پٹا ہوا لا چل رہا تھا، نہ صرف یہ کہ عدالتوں میں چل رہا تھا، وہ کسٹم میں بھی چل رہا تھا، رسم و رواج میں بھی چل رہا تھا، مذہبوں میں بھی چل رہا تھا، وہ معاشروں میں بھی چل رہا تھا. اور وہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے ہاں تو یہی رواج ہے، نہیں جی ہمارے بازار میں تو ایسے لین دین ہوتا ہے. لہذا وہ جو ڈھیر بن گیا انڈو پاک میں جب آئے انگریز حکومت کرنے کے لیے، تو انہوں نے سوچا کہ ان جاہلوں کو کہاں اتنی کتابیں پڑھنی آئیں گی، ایسا کرتے ہیں سارا نکال کے اس گھڑے میں سے اور ہم ایک چیپٹر وائز ان کو کتاب بنا دیتے ہیں اور اس میں سارے کے سارے یہ اصول سیدھے کر کے لکھ دیتے ہیں، باقی اللہ اللہ خیر صلاح. لہٰذا 1872 میں انہوں نے کانٹریکٹ ایکٹ پاس کر دیا جس میں کہ تمام اصول پرانے نکال کے ان کو پراپر نمبر لگا کے ان کے چیپٹرز کے عنوان بنا کے وہ 250 سیکشنز جو تھے وہ بنا دیے، اور ان 250 سیکشنز میں جنرل باتیں لکھ دیں بہت ساری، جیسے کہ میں کیسے آفر کروں گی، آپ کیسے ایگری کریں گے، میں دھوکہ تو نہیں دوں گی، میں کیا کروں گی تو وہ دھوکہ مانا جائے گا، بریچ کیسے ہوگا، اور اگر میں بریچ کر دوں گی تو ڈیمیجز ملیں گے یا کہ زبردستی سے آپ سے کانٹریکٹ پورا کرایا جائے گا، اور جنرل پرنسپلز جو اس 400-500 سال کے کیسز میں سے نکلے وہ انہوں نے 250 سیکشنز میں باندھ کے ہمارے ہاتھ پکڑائے. 1947 میں انہوں نے چلے جانا تھا، یہ ان کو پتہ نہیں تھا. 60 سال تک یہ جو 250 سیکشنز تھے یہ انہوں نے ہم پہ آزمائے. یہ ان میں سے ایک چیپٹر تھا جس کا نام تھا آف پارٹنرشپس، اور اس پارٹنرشپس کے چیپٹر میں 27 سیکشنز تھے کل. 27 سیکشنز کے اس چیپٹر میں خاص طور سے پارٹنرشپس کے بارے میں بات کی گئی تھی، اور قسم کے ایگریمنٹس کے رینٹ ڈیڈز کے بارے میں نہیں لکھا ہوا تھا، اس میں بینک کے بارے میں نہیں لکھا ہوا تھا، اس میں شادی کے بارے میں نہیں لکھا ہوا تھا، وہ صرف پارٹنرشپس کے تھے، اور صرف 27 پیراگرافز تھے، یوں سمجھ لیں. سیکشن عموماً ایک پیراگراف سے زیادہ نہیں ہوتا. 60 سال وہ لا استعمال ہوا، کانٹریکٹ ایکٹ، بزنس کے ایگریمنٹس پہ بھی وہی اپلائی ہوتا رہا. اور پھر یہ کسی دانا کو خیال آیا کہ بھائی پارٹنرشپس تو ذرا مختلف چڑیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ 27 سیکشن اس کانٹریکٹ ایکٹ میں سے کاٹ کے باہر نکالے، اور جو نئی نئی اور باتیں پیدا ہو گئی ہوئی تھیں 47 وہ اس کے بیچ میں ڈالی، اور 74 سیکشنز پہ محیط، 74 رولز پہ محیط پارٹنرشپ ایکٹ 1932 پاس کر دیا. دیکھیے کتنی سلولی لا جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. 60 سال تک وہ آزمایا جاتا رہا اور بڑھتا رہا اس کی ضرورت، اور بڑھا کے اس کو بنا دیا. لیکن جب بنا دیا، وہ ٹکڑا وہاں سے کاٹ لیا، تو ان کو احساس ہوا کہ یہ ٹکڑا تو ہم نے علیحدہ کر لیا ہے، مگر اس ٹکڑے کے ساتھ جو بہت سارے 250 جنرل پرنسپلز تھے وہ تو وہیں رہ گئے.
लिहाजा इस टुकड़े में ही लिख दिया, इस टुकड़े के सेक्शन 3 में, कि वो जो वहां रह गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जहां जो हमने नहीं काटा और वो वहीं पड़ा है, अनरिपील्ड का मतलब है हमने नहीं काटा, वहीं पड़ा है, वो भी कानून है, वो मर नहीं गया, वो भी कुछ सिचुएशंस में उसी तरह अप्लाई करेगा जैसे जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाई करते थे। सो यहाँ पहुंच के पार्टनरशिप एक्ट बन गया 1932। और देखना हमको ये है अब कि कहता क्या है, नसीहत करता है, अहकामात देता है, गाइडलाइंस देता है, रुकावटें डाल रहा है, कोई अताब है, कोई धमकी है, कोई लालच है, कोई तरगीब है, क्या क्या पर्सनल स्टाइल है, क्या अंदाज़े गुफ्तगू है, कहीं सख्त है, कहीं नरम है, तो हम फिर उसके हिसाब से अपने एग्रीमेंट्स को चलाएं. सो वी विल टेक इट फ्रॉम हेयर in our next segment, and when we do that from there onwards, तो हम अपने जो मुख्तलिफ हमारे स्टैंडर्ड एग्रीमेंट्स हैं टीएसटी के, हम उनको सामने रख के भी इस पे गौर करेंगे और देखेंगे कि जो रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टनर्स है एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वो कैसे डिटरमिन होती हैं और क्यों वो किसी एग्रीमेंट में वैसे लिखी हैं जैसे वो लिखी हुई हैं. सो अल्लाह बेली, कुछ देर में मिलेंगे.